السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ پرویز الہی آج اعتماد کا ووٹ لیں گے یا نہیں؟ وزارت اعلیٰ جائے گی یا اسمبلی توڑنے کی تاریخ تک کرسی بچائیں گے؟ نیا آئینی بحران پیدا ہونے کا خدشہ، فیصلہ آج ہو جائے گا یا معاملہ عدالت تک جائے گا؟ تخت لاہور کی جنگ میں ایک بار پھر ڈرامائی موڑ آ گیا۔ پنجاب کی سیاست کا ایونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ گورنر کی وزیر اعلیٰ کو آج اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت، اسپیکر کا اجلاس بلانے سے انکار، گورنر کے طلب کردہ اجلاس کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے خبردار کیا کہ آج اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا ورنہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ پی ٹی آئی کی مزید 2 دن وزارت اعلیٰ بچانے کی کوشش، ایجنڈے پر موجود تمام کارروائی جمعے تک مؤخر۔ پنجاب میں نمبر گیم کے لیے جوڑ توڑ، گنتی پوری کرنے کے لیے پرویز الہی کے 6 ایم پی ایز سے خوف لیگ کی قیادت کا رابطہ۔ 6 ایم پی ایز کی حمایت نہ رہی تو پرویز الہی اکثریت کھو بیٹھیں گے۔ آصف زرداری پہلے ہی چودھری شجاعت کی حمایت حاصل کر چکے ہیں۔ ملاقات کے دوران ہی دونوں رہنماؤں کا وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی رابطہ۔ وزارت اعلیٰ کے لیے پیپلز پارٹی سے 3 اور نون لیگ سے 2 نام بھی سامنے آ گئے۔ پیپلز پارٹی سے حسن مرتضیٰ، علی حیدر گیلانی اور عثمان محمود، جبکہ نون لیگ سے ملک احمد خان اور اویس لغاری دوڑ میں شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا چیلنج، پرویز الہی کو 186 ارکان کے ووٹ درکار۔ پنجاب اسمبلی کے 371 کے ایوان میں تحریک انصاف کے 180 ارکان ہیں۔ پی ٹی آئی کو خوف لیگ کے 10 ارکان کی حمایت بھی حاصل۔ یوں پنجاب میں حکومتی اتحاد کو 190 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ اپوزیشن اتحاد کو بھی صوبے میں 180 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ اپوزیشن اتحاد میں نون لیگ کے 167، پیپلز پارٹی کے 7، آزاد ارکان 5 اور راہ حق پارٹی کا 1 رکن بھی شامل ہے۔ پی ٹی آئی کے 123 ارکان کا جمعرات کو اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ، شاہ محمود قریشی کی قیادت میں پارلیمنٹ جائیں گے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے روبرو اپنے مستعفی ہونے کی تصدیق کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز نے کہا ہے کہ استعفوں کی منظوری ان کیمرہ ہونی چاہیے۔ ہم استعفے دیں گے، حکومت ڈرامے بازی نہ کرے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق صدر آصف زرداری، سابق وزراء اعظم یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس واپس نیب کو بھجوا دیا۔ نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ شریک ملزمان نے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ریفرنس ختم کرنے کی درخواست دائر کی تھی۔ آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی نے بھی ترمیمی آرڈیننس کے تحت درخواست دائر کر رکھی تھی۔ بنو میں پاک فوج کا آپریشن کامیاب، 25 دہشت گرد ہلاک، 7 نے ہتھیار ڈال دیے۔ ترجمان افواج پاکستان میجر جنرل احمد شریف کی گفتگو، بتایا سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ پر باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوا۔ زیر تفتیش دہشت گردوں میں سے ایک نے سی ٹی ڈی جوان کا ہتھیار چھین کر فائرنگ کی تھی۔ دہشت گرد افغانستان جانے کے لیے محفوظ راستہ مانگ رہے تھے، فرار کی کوشش ناکام بنا دی۔ دہشت گردوں کے مطالبے بھی رد کر دیے گئے۔ آپریشن میں صوبے دار، پاک فوج اور 2 سپاہی شہید۔ مغربی سرحد سے دہشت گردی کی جو تازہ لہر ہے، اسے ابھرنے نہیں دیا جائے گا۔ ترجمان افواج پاکستان میجر جنرل احمد شریف کا کہنا ہے کہ جو ہمارے خلاف آئے گا اس کا سر کچل دیں گے۔ میجر جنرل احمد شریف نے کل عدم تحریک طالبان پاکستان سے متعلق پالیسی بھی 2 ٹوک انداز سے واضح کر دی۔ کہا کسی بھی قسم کے جتھے یا دہشت گرد گروہ کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حکومت کی رٹ ہر صورت قائم کی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کو تعاون کی یقین دہائی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ساتھ بات چیت میں دہشت گرد حملوں میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ بلاول بھٹو زرداری کا بنو جیسے واقعات پر تشویش کا اظہار۔ امریکی تھنک ٹینک سے خطاب میں کہا کہ عوام کی حفاظت و سلامتی کے لیے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔ شدت پسندی خصوصاً کل عدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی پر سختی سے کاربند ہے۔ معاشی استحکام کے لیے خطے میں قیام امن ناگزیر ہے۔ بلاول کا امریکہ سے 2 طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار۔ دہشت گردی کے ذریعے پاکستان میں افراتفری پھیلانے کی مذموم کوشش سختی سے کچل دیں گے۔ وزیر اعظم کی بنو میں دہشت گردوں کی کارروائی کی مذمت، کہا دہشت گردی کا مسئلہ قومی سلامتی کا حساس مسئلہ ہے، اجتماعی سوچ اور لائحہ عمل کی ضرورت ہے۔
हुकूमत ने दुकानें और रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे और शादी हॉल रात 10 बजे बंद करने का फैसला किया है। कोविड पाबंदियों तर्ज पर 20% सरकारी मुलाजमीन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान, सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद, इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमती इक़दामात ताजिर दुश्मनी करार दे दिए। मज़ाहमत का ऐलान, कहा तवानाई बहरान से ज्यादा जरूरी मुआशी बहरान से निमटना है। सदर ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एक्शन कमेटी बोले, साबिक हुकूमत ने रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री तबाह की, मौजूदा हुकूमत दिवालिया करने लगी है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके गहरी धुंध की लपेट में, हद निगाह इंतहाई कम, मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात। गुजरात में जीटी रोड पर ट्रक और रिक्शा के दरमियान टक्कर, 5 अफराद हलाक, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जब भी कोई मुश्किल फैसले करते हैं तो ऑडियो वीडियो की गूंज सुनाई देती है। इमरान खान की 3 मुबैना ऑडियोज मंजर आम पर आने पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का पीटीआई क़यादत को ब्लैकमेल करने का इल्जाम। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा करने वालों को आवाम जवाब देंगी। बीजिंग समेत चीन के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस खतरनाक हद तक बढ़ गए। अमवात बढ़ने से शमशान घाटों पर एक के बाद दूसरा मुर्दा लाया जाने लगा। मुसलसल लॉकडाउन एकदम हटाने जाने की सबब लोगों में वायरस के खिलाफ कुव्वत मदाफियत में कमी अहम वजह। अफगानिस्तान में खवातीन की आला तालीम पर पाबंदी लगा दी गई। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान वजारत आला तालीम ने तालबात की आला तालीम की मौतली का हुक्मनामा जारी कर दिया। अमरीका और बरतानिया की अफगानिस्तान में खवातीन की आला तालीम पर पाबंदी की मजम्मत। अमरीका का कहना है कि खवातीन के हुकूक का एहतराम करने तक तालिबान बैनुल अक़वामी बरादरी का हिस्सा बनने की तवक्को न रखें। ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क का बतौर सीईओ ट्विटर छोड़ने का ऐलान। कहा, जैसे ही कोई अहमक सीईओ की पोस्ट के लिए मिल गया उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा और सिर्फ सॉफ्टवेयर और सर्वर की टीमों से काम लूंगा। इलॉन मस्क ने ट्विटर पर एक पोल वोटिंग शुरू की थी जिसमें सिर्फ 42% अफराद ने इलॉन मस्क के हक में वोट दिया, जबकि 57% का ये ख्याल था कि इलॉन मस्क को बतौर सीईओ ट्विटर से इस्तीफा दे देना चाहिए। कराची समेत मुल्क भर में मसीही बरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ। घरों, गिरजाघरों और दफातर को सजाने के लिए क्रिसमस ट्री की खरीदारी। बरतानिया की फिल्मी मैगजीन एम्पायर के 50 बेहतरीन बैनुल अक़वामी अदाकारों की फहरिस्त में शाहरुख खान बॉलीवुड की वाहिद अदाकार। इस फहरिस्त में मार्लन ब्रांडो, टॉम हैंक्स और केट विंसलेट जैसे अदाकार शामिल। मैगजीन ने शाहरुख खान के दिहाइयों पर मबनी करियर में नामवर किरदारों का जिक्र किया है। कुछ होता है, देवदास, माय नेम इज खान में किंग खान के किरदारों को बेहतरीन करार दिया गया। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए हमारा डेली जंग फेसबुक पेज। डेली जंग फेसबुक